خان صاحب کو مجبور کرنے کے لیے تمام لیڈرشپ کو غدار قرار دیا گیا. یہ ان کے ساتھ ظلم اور جبر کی حد کر دی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے قائمہ کمیٹیوں سے استعفی دینے والا؟ بہت سارے فیصلے غلط ہوئے ہیں، بلکہ سارے فیصلے ہی غلط ہوتے ہیں. تحریک لبیک پاکستان بھی پروٹیسٹ کرنے آ رہی ہے فیض آباد سے امریکی ایمبیسی تک. تحریک لبیک کو داد تو دینی پڑے گی نا. ورکر ہو اللہ کسی کو دے تو تحریک لبیک جیسا ورکر دے. تو جو آپ کی قربانی کو لوگ سراہتے ہیں، تو کیا شریف افضل مروت خود تحریک آگے جا کے جوائن کریں گے یا خان صاحب سے خود جا کے یہ ملیں گے؟ ممکن نہیں ہے جی، تبالی پیدا نہیں ہوتا ہے منہ اٹھا کے واپس آ جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ کی تلاش میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN. میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں شریف افضل خان مروت صاحب. سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. مروت صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے تحریک شروع کر رکھی ہے اور پشاور میں ایک جلسہ ہوا جس میں گنڈا پور صاحب پر کافی جو ہے وہ تنقید ہوئی، کارکنان کی جانب سے جو ہے وہ جوتے تک پھیلائے گئے اور میں خود اس کا عینی شاہد ہوں، میں اس جلسے میں موجود تھا. کیا کہیں گے؟ آج آپ کی وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے علیمہ خان صاحب پر بھی کافی الزامات لگائے ہیں، جبکہ بانی PTI نے ان کو منع بھی کیا. اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بہت شکریہ سردار طیب صاحب. پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے گزشتہ ایک سال سے پارٹی کی جو میڈیا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا اور جو اوورسیز بیٹے ہیں، وہ ایک بیانیہ بنانے میں مصروف تھے اور اس بیانیے کو ڈیولپ کرنے میں اڈیالہ جیل میں جو ملاقاتی خان کے پاس جاتے ہیں وہ ان کے ہم رکاب تھے. بیانیہ یہ بنا رہے تھے اور خان کے سامنے بھی یہی گردان ہوتی تھی کہ یہ لیڈرشپ کمپرومائز رہے اور تمام لیڈرشپ جو ہے A to Z بیرسٹر گور صاحب سے لے کر وارڈ کے ورکر تک پاکستان بھر کو یہ بتایا گیا کہ یہ سب کمپرومائزڈ ہیں، سب غدار ہیں اور کوئی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ خاندان کے لوگ آگے آ جائیں. یہ بیانیہ اس طرح ڈیولپ کیا گیا اور دوسری سائٹ پہ پارٹی کی انتظامی سائٹ پہ جو ہے عہدے اور مناصب اپنے لوگوں کو دلوائے گئے کہ اب یہ سکسیسفلی پارٹی ٹیک اوور ہو چکی ہے محترمہ علیمہ خانم کی جانب سے. اور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ خان صاحب کی اس فکر کو کہ وہ موروثی سیاست کے قائل نہیں ہے، خان صاحب کو مجبور کرنے کے لیے اور کوئی دوسرا آپشن نہ چھوڑنے کے لیے تمام لیڈرشپ کو غدار قرار دیا گیا. تمام لیڈرشپ بشمول ان تمام لوگوں کے جن کے گھر اجاڑ دیے گئے، جن کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، جو جیلوں میں ہیں اور جو مفرور ہیں اور جو ضمانتوں پر ہیں، یہ ان کے ساتھ ظلم اور جبر کی حد کر دی گئی. لیکن یہ بیانیہ کامیاب بنانے کے لیے سچ جھوٹ ساری کوششیں اور صحیح کی گئی اور اسی کا تسلسل تھا. گنڈا پور صاحب از نو ایکسیپشن. تو گنڈا پور صاحب جو ہے اس کی محنت، اس کی کاوشیں، کوششیں، ان سب کا صلہ ایک سال سے سوشل میڈیا دے رہا تھا، اس کو غدار کہہ رہا تھا اور خان کے ذہن میں کئی دفعہ یہ کوششیں کی گئی یہ بات بٹھانے کی کہ گنڈا پور صاحب ہو یا بیرسٹر گور ہو یا A to Z یہ جتنے یہ سب آپ کے مخالف ہو چکے ہیں. اور الٹ بازی اسی کا ایک تسلسل تھا اور یہ الٹ بازی جو ہے پارٹی کے ہر لیڈر کے ساتھ یہ کریں گے تاکہ پارٹی کا ہر لیڈر جو ہے عوام کی نظروں میں خصوصاً ورکر کی نظروں میں بے توقیر بھی ہو اور مشکوک تو وہ پہلے سے ٹھہرائے جا چکے ہیں. مروت صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے، آپ نے بھی دیے استعفے، جو کہ آپ کو 2 سالوں سے جو ہے PTI کی سوشل میڈیا بڑا تنقید کا نشانہ بناتی ہے اور بھی لیڈروں کو بنا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے والا؟ نہیں، میں تو اس حوالے سے کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے فیصلے غلط ہوئے ہیں، بلکہ سارے فیصلے ہی غلط ہوتے ہیں. اور یہ جو قائمہ کمیٹیوں سے جو استعفوں کے فیصلے ہیں یہ سراسر غلط ہے. لیکن خان صاحب کو باورہ اور قائل کیا جاتا ہے. اب اس سے کیا مقصد حاصل ہوگا ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے. نقصان اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک جمہوری نظام کی ریکوری کے لیے ہم ایک پائیدار اور ایک انتہائی پرو-ایکٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں ان کمیٹیوں میں. گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطینیوں کی امداد کے لیے یہاں سے اور ملک بھر سے اور دنیا بھر سے لوگ ہیں، اس میں غیر مسلم کنٹریز کے بھی لوگ شامل تھے انسانیت کے لیے.
ہمارے سابقہ سینیٹر مشتاق صاحب ہیں ان کو بھی جو ہے وہ وہاں گرفتار کر رکھا ہے. حکومت پاکستان کی جو اقدامات ہیں ان کی واپسی یا رہائی کے لیے وہ کیا خوشائند ہیں یا ٹویٹ کی حد تک ہی بس سارا کچھ ہے؟ نہیں، کوشش کرنی چاہیے اور ان کے نتائج سامنے آنے چاہیے. اور مجھے ابھی آپ کے سوال کرنے سے یاد آیا کہ آج اسی حوالے سے ایک احتجاج بھی تھا جس میں میں نے شرکت کرنی تھی لیکن میں بھول گیا تھا. ان کی یکجہتی کی. ہاں، لیکن اب آئندہ کے لیے جو بھی پروگرام ہوگا سینیٹر مشتاق صاحب اور سمود فلوٹیلا کے تمام لوگ یہ انسانیت کی عشق سے لبریز لوگ ہیں جو غزہ کے معصوم اور مجبور اور لاچار لوگوں کو غذا دینے جا رہے تھے. اور گرفتاری گرچہ وقتی ہیں لیکن انہوں نے اپنا نام، اپنی خدمات پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں امر کی ہے. سر 10 اکتوبر کو تحریک لبیک پاکستان بھی پروٹیسٹ کرنے آ رہی ہے فیض آباد سے امریکی ایمبیسی تک، تو اس کے احتجاج کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی اشاروں والا احتجاج ہے کہ واقعی وہ فلسطینیوں کے لیے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، تحریک لبیک کو داد تو دینی پڑے گی نا. کیا اس کا کارکن ہے اور کیا اس کے کارکن کی عقیدے ہیں اور کیا ان کی جرت ہے. بالکل ایسی سیاسی پارٹیاں اور ایسے کارکن جو ہیں جمہوریت کا زیور ہوتے ہیں. تحریک لبیک نے ماضی میں جو جتنے احتجاج کیے ہیں کامیاب رہے ہیں اور میں اس پارٹی کے ورکر سے کافی امپریس ہوں. ورکر اللہ کسی کو دے تو تحریک لبیک جیسا ورکر دے، اور جس طرح پی ٹی آئی میں میجارٹی ورکر ہیں، لیکن تحریک لبیک جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر پنجاب میں زیادہ تر جو الیکشن پروسیس اگر فیئر ہوتا ہے تو آنے والے وقت میں تحریک لبیک پاکستان کی ایک بڑی پارٹی جو ہے ابھر کے سامنے آئے گی. عمران خان صاحب کی سالگرہ کا بھی دن ہے 5 اکتوبر کو، تو اس پہ شریف افضل مروت اپنے لیڈر کے، اپنے قائد کا کیک کہاں کاٹ رہے ہیں یا کوئی سیلیبریشن کر رہے ہیں یا ڈیالہ جا رہے ہیں یا ان سے کب ملنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے خان صاحب نے مجھے بلایا نہیں ہے اور وہی 5-6 لوگوں کی کارستانیاں ہیں، اور انہی کارستانیوں کے طفیل انہوں نے خان کی رہائی کو بھی، پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کی طاقت کو بھی، اور خان سے وابستگی، الفت اور محبت رکھنے والے 20 لوگوں کو انتہائی مایوس کیا ہے. اور میری کوشش ہوگی خان کے سالگرہ کے دن ہم کیک کاٹیں اور انشاءاللہ کاٹیں گے. باقی خان کو اللہ زندگی دے، اور میں نے ہمیشہ سے دعا کی ہے کہ پاکستان میں تمام جمہوریت پسند جتنے لوگ ہیں، قانون کی حکمرانی کی لیے باغ دوڑ کرنے والے، اور بالخصوص خان، اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی زندگی میں سینکڑوں ایسے بہاریں لائیں. یہ بتا دیجیے گا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ نیشنل پریس کلب میں پولیس نے دعویٰ بولا ہے اور صحافیوں کو، اور جو وہاں کے ملازم تھے ان کو مارا گیا اور ٹھیک ٹھاک ان کو کرسیاں تک ماری گئی ہیں، اور پھر آج سننے میں آیا کہ صرف معافی تلافی پہ کام چلا ہے. تو کیا یہ معافی تلافی تک بہتر ہے کہ آزادی اظہار رائے کے لیے اتنا ہی ہونا تھا؟ میرے خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یعنی صحافیوں کو چاہیے تھا کہ اس حوالے سے FIR کی درخواست کرتے، تھانے میں جاتے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے. یہ اب باز آنے والے نہیں ہیں پولیس اور یہ ادارے. یہ تمام ان اداروں کی جن کی تقدیس 75 سالوں تک ہوتی آئی ہیں، چاہے وہ عدالتیں ہو، چاہے مساجد ہو، چاہے مدرسے ہو، چاہے اسکول کالجز ہو، چاہے لوگوں کے گھر ہو، اور حتیٰ کہ نیشنل پریس کلب، یہ انہوں نے بڑی بری طرح سے تقدس پامال کیا ہے ایسی حرمت آمیز جگہوں کی. تو بہرحال میں مذمت کرتا ہوں، لیکن بہتر ہوتا کہ آپ لوگ میڈیا سے وابستہ لوگ جو ہیں اس کو ایک مثال بناتے. جلدی معافی تلافی کر دی آپ نے، میرا خیال ہے یہ اتنی جلدی معافی تلافی سے یہ مزید انکریج ہوں گے. سر حماس کی جانب سے جو ہے وہ خیر مقدم کیا گیا ہے، جو ٹرمپ صاحب نے 20 نکاتی ایجنڈا یا جو ان کے نکات تھے وہ لائے ہیں سامنے، تو پاکستانی وزیر اعظم نے ان کو خوشائند کیا ہے لیکن ان پر کافی تنقید ہوئی، خاص طور 2 اسٹیٹ سلوشن پر. تو PTI کا یا آپ کا اس پر کیا موقف ہے کہ کیا اسرائیل کو ریاست تسلیم کرنا چاہیے ہمیں؟ میرا خیال ہے، میں اس پہ ذاتی رائے دے چکا ہوں، 2 اسٹیٹ سولوشن کی حد تک تو میرے خیال میں ریزرویشن ہونے چاہیے تھے، لیکن
بڑھ کے اہمیت کا حامل صلح صفائی ہیں تاکہ جنگ رک جائے. یہ جو اموات ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، جو ظلم جبر ہے، اس کا تسلسل رک جائے. باقی یہ جو نٹی گریٹی تھے یہ بعد میں سال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 20 جو نکات ہیں ٹرمپ کی طرف سے ہیں. پاکستان ان نکات پہ پاکستان پہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا ہے کہ جو بھی عمل درآمد ہوگا تو پاکستان نے کوئی کردار اس عمل درآمد میں ادا کرنا ہے. مڈل ایسٹ مسلم ممالک نے مان لیے ہیں، حتیٰ کہ حماس نے جو ہیں یہ رسپانس دے دیا ہے. فلسطینیوں نے بھی کوئی اس کی مذمت نہیں کی ہے. میرا خیال ہے آگے بڑھنا چاہیے، ماں سوائے اس کے کہ اسرائیل کے حوالے سے یہ تو قرآن کے احکام ہیں. قرآن کریم نے جو ہے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کو حرام قرار دیا ہے، تو لہذا انحراف ہوگا قرآن کریم کے ان احکامات سے کہ ہم اسرائیل کو ایڈمٹ کرنے کے لیے کوئی راست قدم اٹھائے. سر آخری 2 کوشچن کرنا چاہوں گا. جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کو بحالب کر دیا گیا ہے. جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس کی جانب سے بھی ان کے حق میں ہی فیصلہ ہے. بطور وکیل آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد کیا عدالتوں سے اب انصاف کی کوئی امید رہ گئی ہے؟ دیکھیے عدالت تو میرا خیال ہے کہ جو نظام نے اس طرح کشیدہ کاری کر دی ہے کہ منصف یا انصاف پسند ججز کے پاس کیس کا پہنچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. جہانگیری صاحب کے ساتھ جو ہوا پاکستان کی عدالت ہی اور سیاسی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اور بہت زیادتی ہوئی. ایک انتہائی ایماندار اور وقار کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے والے ایک آزاد منش جج ہیں، اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کیا. تو بہت افسوس ہوا یہ عدالتی کٹہرے میں کھڑا ہوا، آج بھی کھڑا ہے، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وہاں جانا پڑا. ہم تو سول جج کی بڑی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں اور عزت اور احترام. ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور اس رویے پہ مجبور کیا جانا یہ پوری عدالتی نظام کی ایک توہین ہے. اللہ اس عدلیہ کو اور خصوصاً سپریم کورٹ کو اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کو یہ توفیق دے کہ اپنے ججز کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو ختم کر سکے. سر لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ مشکل وقت میں آپ نے 9 مئی کے بعد PTI کو جس طرح سہارا دیا، جس طرح آپ نے جلسے جلوس کیے، پوری قوم اور عمران خان صاحب خود اس بار کئی بار ہم سے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے مشکل ٹائم میں، اور KPK کا جو کریڈٹ ہے حکومت کا وہ بھی آپ کو ہی دیتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں شیر افضل مروت، کیونکہ طریق ورکروں کو تو نظر نہیں آ رہی، جہاں تک جو فیلڈ کے لوگ ہیں، فیلڈ کے لوگ تو بھی آپ کی قربانیوں کو سراہتے ہیں، تو جو آپ کی قربانی کو لوگ سراہتے ہیں، تو کیا شیر افضل مروت از خود طریقہ آگے جا کے جوائن کریں گے یا خان صاحب سے خود جا کے یہ ملیں گے؟ ممکن نہیں ہے. جتنی غلط فہمی ہے میرے حوالے سے محترمہ علی خانم، سلمانہ کمراجہ اور سوشل میڈیا نے پھیلائی ہے، اور جتنی گالم گلوچ کی ہے، مجھے اس مقام پہ یہ لے گئے ہیں کہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں منہ اٹھا کے واپس آ جاؤں. جب تک خان سے میری ملاقات نہیں ہوتی ہے اور یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں نہ لے آتا ہوں اور اس حوالے سے کوئی راست اقدامات نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. میرے لیے راستے انہوں نے خود بند کیے ہیں. تو شاہانہ 2 کیس میں بھی خان صاحب کو سزا ہونے جا رہی ہے اور تیزی سے کیس جاری ہے، تو اس پر کیا بطور وکیل کیا لگتا ہے کہ خان صاحب اس پہ کوئی ریلیف ہوگا؟ میری تو دیکھیں اس میں ایک چیز ہے، توشہ خانہ 2 کیس میں طائف لی ہے، بہت سارے لیڈر نے لیے ہیں، ماضی کے وزرائے اعظم نے لیے ہیں، لیکن توشہ خانے میں طائف لینے والا شخص وزیر اعظم ہوتا ہے. اب توشہ خانہ کے وہ طائف اگر اس نے اپنی بیگم کو دیے تو اس میں بیگم کا کیا قصور ہوا؟ اگر کوئی ایٹ دا موسٹ آپ کہتے ہیں کہ جی اپنے منصب کا ناجائز استعمال کیا ہے، تو بشرا بیوی کا، اس بیچاری کا اس میں کیا قصور ہے؟ باقی تو یہ سٹوریاں ہیں، بناتے ہیں جس طرح انہوں نے توشہ خانہ 1 کے بنائے، عیدت کے بنائے. یہ کیس ایک دن ہوا میں اڑے گا، لیکن فی الوقت جو ہے بشرا بیوی خان تو ویسی سیاسی قیدی ہے، بشرا بیوی کا قید جو ہے وہ ظلم ہے. ظلم تو خان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک حقیقت یہ ماننی ہوگی کہ
کہ اس کی رہائی جو ہے وہ عدالتوں کے نہیں بلکہ سیاسی جدوجہد اور مزاحمتی تحریک کے تابع ہیں۔ مروت صاحب لاسٹ یہ بتا دیں کہ جس طرح آزاد کشمیر میں عوام سڑکوں پہ نکلے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی سربراہی میں اور ان کے تمام مطالبات حکومت پاکستان نے مانے اور پھر انہوں نے پروٹیسٹ اپنا ختم کی، تو کیا اس صورت میں پاکستان میں اگر عوام سارے نکلے سڑکوں پہ تب جا کے عمران خان صاحب کی رہائی یقینی ہوگی؟ ویسے جس انداز میں لوگ اٹھے امڈے اور جس طریقے سے انہوں نے حکومت کو اپنے گھٹنوں پہ بیٹھنے پہ مجبور کیا، انتہائی حیران کن ہے۔ پولیس کی بڑی پینٹی لگی اور کچھ زیادہ ہی تشدد ان کے ساتھ ہوا، لیکن اوورآل جب امن آ گیا کشمیر میں، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور آئندہ سے ایسی تحریکوں کے رائس یا ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں کہ کشمیر کی جو سیاست ہے نا، ایک چیز یہ جو کشمیری بار بار اٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کرپشن تو پاکستان میں ہر جگہ ہے، لیکن جو کرپشن کشمیر میں ہے، یعنی کہ اگر 100 منصوبے آتے ہیں تو 95 ہڑپ ہو جاتے ہیں، 5 پہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ مجبور ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے سیاستدانوں پہ نظر رکھیں، اپنے پروجیکٹس پہ نظر رکھیں اور اس چیز کو یقینی بنائیں کہ آئندہ ان کے روڈز، ان کے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ، انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ، ان منصوبوں کو کوئی کھا نہ سکے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، جاتے جاتے ہوئے میں آپ کی نظر ایک شیئر کرنا چاہوں گا اور پھر ہم اجازت چاہیں گے۔ ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ سچ کی تلاش کے ساتھ اپنے میزبان سردار طیب خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔